الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، قرآن کریم کی مختلف دعاؤں کا جو مختلف مواقع پر وہ دعائیں سکھلائی گئی ہیں، ہر موقع اور محل کی مناسبت سے ان دعاؤں کی تشریح کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج جس دعا کے بارے میں معروضات عرض کرنی ہیں، یہ وہ دعا ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے سورۃ الفرقان کے آخری رکوع میں ذکر فرمائی ہے۔ سورۃ الفرقان ہے، 19واں پارہ ہے، اس کی آخری آیات میں سے یہ ایک آیت ہے جو میں نے ابھی خطبے میں پڑھی ہے۔ اور یہ دعا اصل میں پیچھے بیان چل رہا ہے عباد الرحمن کی صفات کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نمبر وار ان صفات کو بیان فرمایا ہے کہ عباد الرحمن یعنی رحمان کے بندے کون ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، انشاءاللہ زندگی رہی تو یہ عباد الرحمن کے صفات تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے عرض کرنا میرے اوپر ایک قرض ہے کسی کا، وہ قرض مجھے چکانا ہے انشاءاللہ۔ بس موقع مل جائے تو میں وہ تفصیل کے ساتھ عباد الرحمن کی میں صفات آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ رحمان کے جو بندے ہیں ان کی صفات کیا کیا ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ بہرحال وہ ان میں سے ایک صفت یہ بیان فرمائی جو اس آیت میں ہے، جو آیت میں نے ابھی خطبے میں بھی آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ والذین، پہلے آیت کا ترجمہ سمجھ لیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ میں مختصر سی گزارشات ذکر کروں گا۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو حق تعالیٰ جل شانہ سے یوں دعا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے،
اور ہمیں متقیوں کا پیشوا اور رہنما اور رہبر بنا دے، متقیوں کا ہمیں مقتدا بنا دے، پیشوا بنا دے۔ دیکھیے اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے، اتنی عظیم نعمت ہے کہ حضرات انبیاء علیہ السلام نے حق تعالیٰ جل شانہ سے اولاد کے لیے دعائیں فرمائی ہیں، اور ایسے وقت میں بعد انبیاء کی دعائیں قرآن کریم میں منقول ہیں کہ جس عمر میں عام طور پر دنیا سمجھتی ہے کہ اب آدمی بوڑھا اور کھوسٹ ہو گیا ہے اور بیوی بانجھ ہو گئی ہے، لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام زندگی کے کسی بھی موڑ پر اور کسی بھی موقع پر حق تعالیٰ جل شانہ سے مایوس نہیں ہوتے۔ اولاد دینا یا نہ دینا یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ دے دیں، کسی کو نہ دیں، کسی کو 1 سال میں دے دیں، کسی کو 100 سال میں بھی نہ دیں، یہ کوئی بابے وابے نہیں دیتے اولاد، کسی پیر فقیر کے اختیار میں نہیں ہے۔ بہت اچھے طریقے سے بات ذہن نشین فرما لیں، کسی کے اختیار میں نہیں ہے اولاد کا ملنا نہ ملنا، اولاد کا نیک ہونا، اولاد کا نافرمان ہونا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں، کوئی اس کے ساتھ میں شریک نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جس کو جو دینا چاہتے ہیں ان کو کسی سے مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ بھائی آپ کو کیا چاہیے، آپ کی ڈیمانڈ کیا ہے، نہیں، وہ ہمارے خالق ہیں، وہ ہمارے مالک ہیں، وہ ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، وہ ہمارے حق میں جو بہتر سمجھتے ہیں وہ عطا فرماتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ مجھے کل کس چیز کی ضرورت ہے، بیٹے کی ضرورت ہے، بیٹی کی ضرورت ہے، میرے لیے بیٹا ہونا زیادہ مفید ہے، میرے لیے بیٹی کا ہونا زیادہ مناسب ہے، یہ حق تعالیٰ جل شانہ کے معاملات ہیں، یہ قضاء اور قدر سے تعلق رکھتے ہیں، اس کو اللہ پر ہی چھوڑ دیا جائے۔ تو اولاد کے لیے میں عرض کر رہا تھا انبیاء علیہ السلام نے دعائیں فرمائی ہیں، قرآن کریم میں ان دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو ذرا دیکھیے، ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اسی لیے میں بار بار یہ باتیں کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی اعتبار سے کانوں میں ڈالتا رہتا ہوں، مختلف عنوان سے ڈالتا رہتا ہوں، کان میں بات پڑتی رہے، پانی جو ہے وہ قطرہ گر رہا ہے، اللہ نے چاہا ایک دن پتھر پہ سوراخ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو بار بار یہ بات میں ذکر کر رہا ہوں، مختلف طریقوں سے میں ذکر کر رہا ہوں کہ بھائی اللہ سے مانگو، اس طریقے سے مانگو جس طرح اللہ کو مانگنا پسند ہے۔ ہم اپنی حالت پر نظر نہ رکھیں، اپنے حالات پر نظر نہ رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کون سی چیز خارج از امکان ہے، کون سی چیز ہے جو میرے رب کی قدرت سے باہر ہے۔ مانگو تو صحیح، اور مانگو اس طرح جس طرح اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا دیکھیے کیا فرمایا، قال ربی انی وہن العظم منی، الفاظ میں ذرا سے غور کریں، اسی لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرات انبیاء علیہ السلام جیسی بھی حالت میں ہوں، حق تعالیٰ جل شانہ سے کبھی مایوسی چھو کر نہیں گزرتی۔ تو بھئی ہم کیوں اللہ تعالیٰ سے مایوس ہوتے ہیں، ہم کیوں بد دل ہوتے ہیں، ہمیں کیوں نا امیدی نظر آنے لگتی ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ ربی انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک ربی شقیا۔ سورہ مریم میں یہ ابتدائی آیتیں، اے میرے رب انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، گودا ختم ہو گیا ہے، بھربھری ہو گئی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا بڑھاپا بھڑک اٹھا ہے،
ہر طرف سے اور ہر جگہ سے بڑھاپا جو ہے وہ جوش مار رہا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی ذکر کی, دو باتیں یہ ذکر کی کہ میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں, بڑھاپا جو ہے وہ بھڑک رہا ہے, خوب بڑھاپا آ چکا ہے, اور بظاہر اب میں کسی کام کاج کے قابل نہیں ہوں. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آخری جملہ یہ کہا کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, اے میرے رب یہ اپنی کمزوری ذکر کر کر میں ایک بات آپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو پکارا ہو اور آپ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا ہو. یہ ہے پوری زندگی ہم کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں, کھاتے نہیں کھاتے, کھاتے 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 دانت گھس جاتے ہیں, پھر ذرا سی تکلیف ہوئی, روٹ کنال کرانا پڑا تو کہتے ہیں کہ کبھی ان دانتوں سے کبھی راحت ہی نہیں پہنچی. منو ٹنو غذائیں ان دانتوں سے کھا لی, کبھی حق تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی, اور ذرا سی تکلیف پہنچی تو شکایات کا انبار لگا دیا, شکوہ اور شکایت کا انبار لگا دیا. یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے, یہ ان کے سوچنے کا انداز نہیں ہے. وہاں تو یہ فرما رہے ہیں کہ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, اے میرے رب کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے آپ سے دعا کی ہو, آپ کے سامنے ہاتھ اٹھایا ہو, آپ کے سامنے جھولی پھیلائی ہو اور وہ میں نامراد لوٹا ہوں, کبھی ایسا نہیں ہوا. جب دعا کی ہے آپ نے اس دعا کو قبول فرمایا. لہذا یہ تمہید ذکر کر کر, یہ مقدمہ ذکر کر کر اب آگے اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں. یہ تمہید ہے, یہ مقدمہ ہے, اور اس مقدمے کے بعد اب اپنا مدعا بیان کر رہے ہیں. کیا؟ اے میرے رب مجھے اولاد عطا فرما, مجھے اولاد عطا فرما. اور میں نے ذکر کیا کہ ظاہری پوزیشن وہ ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے ذکر کی ہے, لیکن حق تعالیٰ جل شانہ سے مایوس بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی. جب آدمی یقین کے ساتھ دعا مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ ہر طرف سے صرف نظر کر کر, ہر طرف سے مایوس ہو کر جب یہ میں مجھے پکار رہا ہے تو ظاہر ہے کہ میں ہی اس کا ملجا اور ماوا ہوں, میں نہیں کروں گا, اس کی ضرورت کو پورا تو کون کرے گا, اور میں نے اگر اپنے خزانوں سے اس کو دے دیا تو میرے خزانے میں کون سی کمی آ جائے گی, کون سی کمی آ جائے گی. وہ خزانہ تو اسی طرح, وہ تو آسمان اور زمین کے خزانوں کا مالک ہے. تو کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ ہم نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. ہاں, یا زکریا انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ. اے زکریا ہم آپ کو خوشخبری سناتے ہیں. یا زکریا انا نبشروک بغلام اسمہ یحییٰ, ہم آپ کو ایک بچے کی خوشخبری سناتے ہیں, اس کا نام جو ہے وہ یحییٰ ہوگا. وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ سَمِيًّا, اور ہم نے اس نام کا کوئی بچہ اب تک کے دنیا میں نہیں بھیجا. ایک مطلب وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ سَمِيًّا کا یہ ہے, اور دوسرا مطلب جو مفسرین نے ذکر کیا وَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ سَمِيًّا کا معنی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نام کے تو بچے اور بہت سارے ہوں, لیکن یہ جو ہم بچہ دے رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا, یہ جن صفات کا, جن عادات کا حامل ہوگا, ان صفات اور عادات سے متصف دنیا میں کوئی اور بچہ نہیں ہوگا. نام تو بہت سارے ہو سکتا ہے کہ ہوں یحییٰ کے, لیکن ہم اس کو جن خصوصیات کا حامل بنا رہے ہیں, جن صفات کے ساتھ ہم اس کو متصف کر رہے ہیں, یہ اس میں درہ یکتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, بات کہاں سے کہاں چلی گئی, میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ اولاد کی خواہش کا ہونا ہر ماں باپ کی اور ہر میاں بیوی کے جوڑے کی یہ ایک آرزو اور تمنا ہوتی ہے. شادی ہوئی, اب شادی کے بعد جو ہے وہ اولاد کی تمنا ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کوئی اولاد عطا فرما دیں, ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے.
تو اولاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، عظیم نعمت ہے، بشرطے کہ وہ اولاد نیک اور صالح ہو، وہ اولاد ماں باپ کا نام روشن کرنے والی ہو، وہ اولاد ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو، وہ اولاد ان کی نیک نامی کا باعث اور ذریعہ ہو، تو وہ اولاد قابل رشک اولاد ہے۔ اولاد تو جانوروں کی بھی اولادیں ہوتی ہیں، انسانوں کی بھی اولادیں ہوتی ہیں، اولاد کا ہونا مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ اولاد کہ جس کو یہاں اس آیت میں بیان کیا، سورۃ الفرقان کی اس آیت میں جو میں نے بھی خطبے میں ذکر کی، اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یہ اولاد ایسی عطا فرما دے کہ ماں باپ جب اپنی اولادوں کو دیکھے تو ان کا سینہ چوڑا ہو جائے۔ تو یہ دعا عباد الرحمن کی یہ ایک صفت بیان یہ کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ یوں دعا مانگتے ہیں۔ یہاں ذرا سی بات سمجھنے کی ہے، غور کریں ذرا سا اس آیت پر۔ یہاں یہ بات نہیں کی، ترجمہ میں عرض کر چکا ہوں آیت کا، یہاں غور کرنے کی بات یہ کہ یہاں پر یہ نہیں کہا کہ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دے۔ تذکرہ ہے نیک ہونے کا؟ نہیں ہے۔ اس کو صالح بنا دے، اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ ہاں تذکرہ ہے کس کا؟ آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ کیا مطلب؟ آنکھوں کی ٹھنڈک میں تمام کی تمام خوبیاں اور کمالات، دنیا کی صلاح اور فلاح، وہ سب اس ایک جملے کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمو دی ہے اور ایک جملے کے اندر بند کر دی ہے۔ دیکھیے جن کی اولادیں ہیں، بہت سارے بیٹھے میں صاحب اولاد، مختلف عمروں کے سب کے بچے ہوں گے، بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو بغیر شادی شدہ ہیں، اکثر لوگ بڑی عمروں کے ہیں، بچے ہیں، ان کے پوتے ہیں، نواسے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آپ مجھے بتائیں ایمانداری سے کہ اگر باپ کسی وقت بیٹے کو رات کو تہجد میں مصلی پر کھڑا ہوا دیکھ لے، اس کے کیا جذبات ہوتے ہیں؟ کیا جذبات ہوتے ہیں؟ باپ اگر بیٹے کو گھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوا دیکھ لے، کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے؟ کیا جذبات ہوتے ہیں؟ میں وہ جذبات جو ہے وہ میں الفاظ میں ذکر نہیں کر سکتا۔ ہر شخص اس کیفیت کو محسوس کر سکتا ہے، اور اس سے جو اس کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کا کلیجہ اور دل جو ٹھنڈا ہوتا ہے، اس کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف اولاد اگر بہت سارا مال و دولت کما رہی ہے اور بہت بڑی بڑی تنخواہیں اس کو مل رہی ہیں، بڑے اچھے عہدے پر اور منصب پر وہ فائز ہے، تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں، پتہ نہیں ہو سکتا ہے میں غلطی پر ہوں، میری اپنی ایک الگ سوچ ہے، آپ کی سوچ کا مجھے نہیں پتا، میرا اپنا ایک اندازہ اور میرا اپنا ایک تجزیہ کہ یہ ساری دولت، عزت، شہرت سب ایک طرف، اگر وہ باپ اولاد کو نیکی پر گامزد دیکھتا ہے، وہ باپ اولاد کو نیک کام کرتا ہوا دیکھتا ہے، وہ ماں باپ اولاد کو اچھے کام کرتے ہوئے جب ماں باپ دیکھتے ہیں، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں یہ دنیا کی نعمتیں، یہ دنیا کے منصب، یہ دنیا کے عہدے، یہ دنیا کی عزتیں ہیچ در ہیچ ہیں، ان کی کوئی وقت اور حیثیت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو ساری کی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں، آج ہیں کل نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے
اولاد کی تربیت اس انداز سے کی، شروع سے لے کر آخر تک اس انداز سے کی کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت، اس کے دل میں رسول کی محبت، اس کے دل میں صحابہ کی محبت، اس کے دل میں ازواج مطہرات کی محبت، اس کے دل میں اہل بیت کی محبت، اس کے دل میں قرآن کی محبت، نماز کی محبت، دین کی محبت، شاعر اللہ کی محبت، اور وہ اس پر عمل کر رہا ہے، تو میں آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا کہ ماں باپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور اگر یہ تو ایک رخ ہے، یہ تو ایک رخ ہے، اور دوسرا رخ، اگر والدین کے پاس علم ہے ضروری دین کا، موٹی موٹی باتیں جانتے ہیں دین کی، اور اولاد بے نمازی ہے، غلط سوسائٹی میں غلط لوگوں کی صحبت سے غلط گندے سندے کاموں میں علیہ باللہ، اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، غلط لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، چرسی موالیوں کے ساتھ، آوارہ فاسق اور فاجر لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، میں نہیں سمجھتا کہ وہ آدمی زندہ رہتے ہوئے بھی مر مر کر گھٹ جاتا ہے۔ بتائیں میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ آدمی برداشت نہیں کر سکتا، اس کے بس میں نہیں ہے کہ میں کیا کروں، بشرطے کہ اس کو اتنا دین کا شعور ہو کہ اولاد جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا اس کا کیا حق ہے میرے ذمہ۔ تو یہاں پر اولاد کے نیک ہونے کی دعا نہیں کی، اولاد کے متقی ہونے کی دعا نہیں مانگی گئی، یہاں دعا مانگی یہ جا رہی کہ اللہ ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد، زوج کا اطلاق جس طرح شوہر پر ہوتا ہے اسی طرح زوج کا اطلاق عربی میں بیوی پر بھی ہوتا ہے، دونوں کے لیے زوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں۔ تو بیوی یہ دعا کر رہی ہے کہ اللہ میرے شوہر کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، شوہر دعا کر رہا ہے کہ اللہ میری بیوی کو میری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، اور دونوں مل کر دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارے سے جو اولاد پیدا ہو رہی ہے اس کو ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، اور اللہ تعالیٰ اولاد کو آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑی نعمت دنیا اور آخرت میں کوئی نہیں ہے، یا ہے؟ سچ سچ بتا دیں، نہیں ہے، نہیں ہے۔ آپ اس کیفیت کو نہیں سمجھ سکتے، میں آپ کو الفاظ سے میں سمجھا نہیں پا رہا کہ جب باپ دیکھ رہا ہے کہ میرا بیٹا صف اول میں تکبیر اولی سے نماز پڑھ رہا ہے، مجھ سے تو کوتاہی ہو رہی ہے، میں تو کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا، کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے، کبھی گھر پہ پڑھ لیتا ہوں، کبھی مسجد میں پڑھ لیتا ہوں، لیکن میرا بیٹا جو ہے 5 نمازیں تکبیر اولی کے ساتھ جماعت سے، کیا باپ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ آپ الفاظ میں بیان کر سکتے؟ میرا بیٹا تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، لیکن حضرات انبیاء علیہ السلام کی تجارت کے مطابق اس کی تجارت ہے، جھوٹ نہیں بول رہا، دھوکہ نہیں دے رہا، ملاوٹ نہیں کر رہا، جھوٹی قسمیں نہیں کھا رہا، عیب کو عیب کہہ کر بیچ رہا ہے، غلط بیانی سے کام نہیں لے رہا، اور صحیح طریقے سے جس طرح شریعت کہتی ہے تجارت کرو اس طریقے سے تجارت کر رہا ہے، باپ کی خوشی کا کیا حال ہوگا؟ کیا حال ہوگا باپ کی خوشی کا؟ تو اس لیے دعا کی، اور قرآن کریم میں کیا ہے؟ ایک دوسری جگہ پر قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے اور آگ سے بچاؤ۔ تو سبق ہمیں یہ دیے جا رہا ہے کہ دیکھو اولاد اللہ تعالیٰ کی واقعی عظیم نعمت ہے، لیکن اگر تم نے اس اولاد کی شروع سے لے کر تخم ریزی سے لے کر آخری وقت تک کے ہر موقع پر، ہر مرحلے پر تم نے اس کی تربیت اس انداز سے کی کہ وہ دین سے محبت کرنے والا بنا، وہ قرآن سے محبت کرنے والا بنا، وہ نماز سے محبت کرنے والا بنا، وہ علماء کی قدر کرنے والا بنا، وہ دین کی اہمیت سمجھنے والا بنا، تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت عظیم دولت سے نوازا ہے، عظیم دولت سے نوازا ہے۔ تو یہ دعا کی کہ اللہ ہمارے اولادوں کو، ہماری بیویوں کو، ہمارے شوہروں کو اللہ ہماری آنکھوں کا ٹھنڈک بنا دے، ٹھنڈک بنا دے۔
تو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم میں دوسری جگہ کیا ہے کہ اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کے عذاب سے بچاؤ. میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں, میں معافی چاہتا ہوں پہلے, شاید کوئی ساتھی ناراض ہو جائیں. سچ بات یہ ہے کہ ہم آج جتنی صلاحیتیں اپنی, میرے الفاظ پر غور کریں, بہت سوچ سمجھ کر بول رہا ہوں, آج ہم اپنی جتنی صلاحیتیں اولاد کے مستقبل سنوارنے پر لگا رہے ہیں, میں معافی چاہتا ہوں آج ہم نے اتنی فکر اس کے دیندار بننے کی نہیں کی. صحیح بات ہے, غلط بات ہے؟ ابا تو آ رہے ہیں نماز پڑھنے, میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مسجد سے جڑے ہوئے ہیں. ابا تو آ رہے ہیں نماز پڑھنے, بیٹے کو ایک دفعہ ذرا سا ہلکا سا اٹھایا, چلو بھائی, وہ مولوی صاحب سے سنا ہے کہ بھائی اولاد کی بھی فکر کرنی چاہیے نماز کی, چلو بیٹے ابا اب جائیں میں آ رہا ہوں. دوبارہ ہمت نہیں ہے باپ کی کہ اس کی چادر اٹھا کر پھینکے اور اس کو کھڑا کرے, اس کو وضو کرائے اور اپنے ساتھ لے کر آئے. اس کے لیے چاہیے دل گردہ. اور یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب شروع دن سے آپ نے اس کی اسلامی خطوط پر تربیت کی ہو. قرآن نے اس کو یوں کہا ہے, اپنے گھر والوں کو آگ سے ڈراؤ. اب جب یہ بات کہی جاتی ہے تو ہمارے پاس تو ہر چیز کے جواب ہوتا ہے نا, ہم سے بڑا فلسفی کوئی نہیں ہے, ہم سے بڑا فلسفی کوئی نہیں ہے. جب یہ بات کہی جاتی ہے تو جواب دیتے ہیں کہ جی نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر تھا, نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی تو کافر تھا. اچھا تو میرا آپ مطلب یہی پسند کرتے ہیں کہ آپ کا بیٹا بھی نوح علیہ السلام کے بیٹے کی طرح رہے. ایک جواب تو اس کا یہ ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ ایمانداری سے بتائیں کہ کیا جس طرح آپ نے یہ جملہ تو کہہ دیا, بیک جنبش قلم آپ نے لکھ دیا, یہ زبان سے یہ بات کہہ دی کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی کافر تھا. آپ بتائیں ایمانداری سے کیا آپ نے اپنی اولاد کو صحیح راستے پر لانے کے لیے وہ تمام تر کوششیں کی جو حضرت نوح علیہ السلام نے کی تھی؟ ایمانداری کے ساتھ وہ تمام تر کوششیں, وہ تمام تر اسباب, وہ تمام تر جد و جہد, وہ دعائیں, وہ ساری چیزیں آپ نے کی جو حضرت نوح علیہ السلام نے. بیٹا نے کہا کہ ابو مجھے تو وہ دوسرا بڑا والا موبائل چاہیے. آپ نے کہا یہ لو بیٹا. اب وہ نیو ماڈل چاہیے مجھے, یہ تو بہت پرانا ہو گیا, اس میں دوسرے اور فنکشن نہیں آتے, اس میں وہ فنکشن نہیں آتے, وہ دوسرا والا چاہیے جو لاکھ سوا لاکھ روپے کا. یہی آدمی جو ہے وہ غربت کا رونا رو رہا ہے. آپ دراصل رات کو چلے جائیں عبداللہ ہارون روڈ پر, میرا تو اکثر آنا جانا وہاں سے ہوتا ہے, میں دیکھتے رہتا ہوں تماشا. آپ وہاں چلے جائیں, ایسا لگے گا اس زمانے میں بھی کہ مفت کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے. یہ بیٹھے ہیں موبائل والے بھی میرے سامنے, خیرات تقسیم ہو رہی ہے. اور یہی بیٹا جھوٹ بول رہا ہے, یہی بیٹا دھوکہ دے رہا ہے, یہی بیٹا فاسق اور فاجر لوگوں کی صحبت اختیار کر کر برا بن رہا ہے, معاشرے میں آپ کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے, غلط سوسائٹی میں لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہے. کبھی اتنی فکر آپ کو نہیں ہوئی کہ میں بھی اس کو جہنم کی آگ سے بچا لوں اور یہ بھی جنت میں پہنچ جائے اور میری نیک نامی کا ذریعہ بن جائے. پھر کہتے ہیں کہ جی وہ بچہ تو بڑا نافرمان ہو گیا. نافرمان تو آپ نے بنایا ہے. اس لیے ہمارے بڑے کہا کرتے تھے, اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے, اکثر یہ جملہ ہم گھر میں ہمارے سامنے کہا کرتے تھے. کہتے تھے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ. کھلاؤ سونے کا نوالا اور دیکھو شیر کی آنکھ. پتہ چلے کہ آپ ابا ہیں, یہ نہ پتہ چلے کہ آپ کوئی لنڈے لپاڑے, آپ کو کوئی مارکیٹ سے لے کر آیا ہے. ارے اپنا وجود تسلیم کراؤ, اپنی حیثیت منواؤ. ساری کی ساری باتوں کا دار و مدار ایک چیز پر ہے. ہم اپنی اولادوں کو اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک بنانا چاہتے ہیں, نہیں چاہتے؟ ہاتھ کھڑا کر لیں. آپ کو میں نہیں اٹھا رہا, سب چاہتے ہیں نا, سب چاہتے ہیں. میں آپ کو طریقہ بھی بتلاؤں گا, نسخہ بھی بتلاؤں گا, تعویذ بھی میں آپ کو دوں گا, سارے کام میں آپ کو دوں گا. لیکن وہ ساری کی ساری چیزیں ایک طرف, سب سے زیادہ مؤثر ایک چیز ہے,
کون آدمی ایسا ہے چاہے اس کی زندگی اپنی کیسی ہی کیوں نہ خراب ہو، کون آدمی ایسا ہے جو نہیں چاہتا کہ میرا بیٹا میری نیک نامی کا باعث بنے، میرا بیٹے کو معاشرے میں لوگ اچھی نگاہوں سے دیکھیں، اس کا اتنا کردار اعلیٰ ہو، اتنا اچھے اخلاق کا وہ حامل ہو کہ لوگ دیکھیں اور کہیں کہ یار یہ فلاں صاحب کا بیٹا دیکھو ماشاءاللہ، اس کی چال چلن دیکھو، اس کے گفتگو کا انداز دیکھو، اس کی نماز پڑھنے کا طریقہ دیکھو، اس کا قرآن سنو، اس کی اچھی باتیں سنو، آدمی کا دل خوش ہو جائے۔ ہر آدمی چاہتا ہی نہیں چاہتا۔ تو یہ میرا تو خیر موضوع نہیں ہے، میں تو اصل اس دعا کی مجھے تشریح کرنی تھی، لیکن میری بات کہیں سے کہیں نکل جاتی ہے۔ تو سارے طریقے، سارے وظیفے سب ایک طرف اگر یہ چاہتے ہیں تو سب سے پہلا اور بنیادی اور آخری طریقہ وہ کیا ہے کہ ہم خود اپنی زندگی کو بدلیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا؟ پیچھے والے نہیں بول رہے۔ ہم اپنی زندگی کو خود بدلیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا نمازی بنے تو پہلے مجھے خود نمازی بن کر دکھانا ہوگا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا قرآن کی تلاوت کرے جب صبح ہو تو سب سے پہلے صبح اٹھ کر مجھے موبائل، واٹس ایپ، فیس بک چیک نہیں کرنا ہے، سب سے پہلے مجھے خود قرآن کی تلاوت کرنی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ رات کو میں جب سوؤں تو میرا بیٹا جو ہے وہ مسنون اور ماثور تسبیحات اور دعاؤں کا اہتمام کرے، تو اس کے لیے سب سے پہلے بولیں مجھے خود کرنا پڑے گا۔ باقی باتیں ساری بات کی ہیں۔ اور اگر آپ یہ چاہیں کہ جی مجھ سے تو نہیں ہوتا، میں تو بہت کمزور آدمی، اپنی کمزوری کا رونا روتے رہے اور میرا بچہ جو ہے وہ وقت کا جنید بغدادی اور شبلی نعمانی اور بایزید بستامی بن جائے اور میری بیٹی جو ہے وہ رابعہ بستریہ بن جائے، تو این خیال استو محال استو جنو، یہ ایک ایسا خواب ہے کہ وہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی لائف میں چینجنگ لائیں، آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں۔ جب آپ کی زندگی تبدیل ہوگی تو اللہ نے چاہے انشاءاللہ بہت معمولی سی کوشش سے بچہ راہ راست پر آ کر آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بن سکتا ہے۔ اب اگلی بات میں کر رہا ہوں۔ قرآن کریم میں سورہ مدثر میں ولید بن مغیرہ پر نامی گرامی کافر تھا، ولید بن مغیرہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں۔ ہم نے تمہیں یہ دیا، ہم نے تمہیں یہ دیا، ہم نے تمہیں یہ دیا، ہم نے تمہیں یہ دیا۔ آگے فرمایا وَجَعَلْتُ لَهُ مال، میری بات بہت توجہ سے سنیں گے، میں قرآن سے بات ذکر کر رہا ہوں، میری اپنی بات نہیں ہے۔ تو ان انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے آگے ارشاد فرمایا حق تعالیٰ جل شانہ نے وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں باتوں کو بطور احسان کے ذکر کر رہے ہیں۔ کیا؟ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، ہم نے تمہیں بہت سارا مال عطا کیا نہیں کیا؟ شکر نہیں کرتے؟ دوسرا احسان وَبَنِينَ شُهُودًا، اور ہم نے تمہیں بیٹے دیے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں، ہم نے تمہیں بیٹے دیے جو تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ تو اس سے علماء نے مسئلہ یہ مستنبط فرمایا ہے، علماء نے باقاعدہ مسئلہ لکھا ہے کہ اولاد کا نظروں کے سامنے ہونا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نہیں سمجھے بات؟ وہ جو بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ہمارا بچہ تو آسٹریلیا میں ہے، ہمارا بچہ تو یو کے میں ہے، وہاں تو اتنے لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے، وہاں تو اتنی بڑی سیٹ پر وہ فائز ہے، وہاں فلاں اتنے، ارے یہ تو بتاؤ کہ کتنے سال کے بعد آتا ہے، تمہارا کلیجہ کتنے عرصے کے بعد ٹھنڈا ہوتا ہے، تمہاری آنکھیں اس کو دیکھ کر کتنے عرصے کے بعد خوش ہوتی ہیں۔ صرف اولاد کو دور کر دیا، نہ اس کے دین کی فکر، نہ اس کے اعمال کی فکر، نہ اس کے اخلاق کی تربیت تو ایسی کی نہیں تھی۔ اب اللہ معاف کرے، میں وہ جملہ میں نہیں کہنا چاہتا، وہ اولاد بے دین ہو، وہ اولاد جو ہے کچھ اور ہو، ڈیش 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 ڈیش، میں نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن اگر وہ پیسے کی مشین ہے اور وہ ATM ہے اور نوٹ بنا رہی ہے
تو میں کہتا ہوں کہ میرا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے. لیکن کبھی میں نے یہ فکر نہیں کی کہ میری اولاد جو ہے وہ نیک صالح بن جائے, اور اگر کم سے کم میرا انتقال ہو جائے اور میں مر جاؤں تو وہ میرے لیے کم سے کم بخشش کی دعا تو اللہ تعالیٰ سے کر لے, بخشش کی دعا تو کر لے اللہ تعالیٰ سے, اصالہ ثواب تو کر لے, چندہ کر کر کہیں سے بچوں کو مانگنا تو نہ پڑے, کرائے پہ تو نہ لانا پڑے, خود میرے بچے اس قابل ہو جائیں کہ وہ پڑھ پڑھ کر مجھے بخشیں. اس نہج پر لانے کے لیے میں نے تیاری کی کہ نہیں؟ تو قرآن یہاں کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹوں کا ہونا ایک نعمت اور ان بیٹوں کا نگاہوں کے سامنے ہونا یہ الگ نعمت. بیٹوں کا نگاہوں کے سامنے ہونا الگ نعمت. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر اولاد سامنے ہے, نظروں کے سامنے ہے, تو ماں باپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوتا. اب میں آخری بات جو مجھے آپ کو ایک وظیفہ بھی دے دیتا ہوں, بڑے تجربوں کی باتیں ہیں, اور میری باتیں نہیں, میں تو ڈاکیا ہوں, نقل کر دیتا ہوں. یہ باتیں تو پرانے بڑے بزرگوں کی جو اپنے بڑوں سے سنی ہیں وہ میں ذکر کر رہا ہوں. اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد اور میری بیوی نیک بن جائے, میری آنکھوں کا ٹھنڈک بن جائے, میری نیک نامی کا ذریعہ بن جائے, میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے, اولاد کو جب میں دیکھوں تو میرا دل باغ باغ ہو جائے, میں نے جیسے کہ ابھی عرض کیا کہ ہر آدمی چاہتا ہے, چاہتے نہیں چاہتے, سب چاہتے ہیں. تو بھائی اس کا طریقہ ایک یہ ہے, اور سب کو اس کی اجازت دے رہا ہوں, سب کو جتنے بیٹھے میں. نماز پڑھتے ہیں نا ہم, فرض بھی پڑھتے ہیں, سنتیں بھی پڑھتے ہیں, نفلیں بھی پڑھ لیتے ہیں, مختلف نمازیں پڑھتے رہتے ہیں. تو ایک بزرگ کہتے ہیں, بہت بڑے بزرگ تھے, اور ہم نے اپنے اساتذہ سے اور بڑوں سے سنا, وہ فرماتے تھے کہ میں نے کسی سے یہ بات سنی تھی, اور جس دن سے میری شادی ہوئی ہے اس دن سے مرنے دم تک کے اس معمول کو میں نے نہیں چھوڑا. جس دن سے شادی ہوئی اس کے بعد سے مرنے دم تک کے اس معمول کو میں نے نہیں چھوڑا. وہ معمول کیا؟ کہ جب آپ نماز پڑھیں, کوئی بھی نماز ہو, فرض ہو, سنت ہو, نفل ہو, کوئی بھی نماز ہو, نماز میں جب ہم قاعدہ آخرہ میں بیٹھتے ہیں, اتحیات پڑھتے ہیں, اتحیات کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں, اور درود شریف کے بعد جو ہے ہم کوئی بھی دعا پڑھتے ہیں. بعض لوگ ربنا آتنا پڑھتے ہیں, بعض جو ہے اللہم ربی انی ظلمت نفسی ظلما یہ پڑھتے ہیں, بعض اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یہ پڑھتے ہیں. بات یہ کہ کوئی دعا جو ہے وہ متعین نہیں ہے, جو بھی قرآنی دعائیں اور احادیث میں جن دعاؤں کا تذکرہ ہے آپ کوئی بھی دعا پڑھیں, اس کے ساتھ ساتھ ہر نماز کے قاعدہ آخرہ میں درود شریف جب پڑھتے ہیں اس کے بعد یہ دعا پڑھیں, اس کو معمول بنا لیں, ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. سمجھ کر یہ دعا مانگے, یقین جانے اولاد جو ہے وہ نیک اور صالح ہوگی انشاءاللہ. اولاد یقیناً آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی, بشرطے کہ ہم مانگیں اس انداز سے جس طرح دعا مانگنی چاہیے, جس طرح دعا مانگنی چاہیے اس طریقے سے ہم مانگے, درد کے ساتھ مانگے, رو کے اللہ کے سامنے مانگے, ترجمہ سمجھ کر مانگے, طوطے کی طرح رٹا نہیں, طوطے کی طرح رٹا لگانا نہیں, سمجھ کر مانگے, قرآن سے مانگے, فکر سے مانگے, دل سوزی کے ساتھ مانگے. تو وہ بزرگ کیا کہتے ہیں کہ جب سے میری شادی ہوئی اس کے بعد سے لے کر مرنے دم تک کے ہر نماز میں قاعدہ آخرہ میں درود شریف کے بعد میں یہ دعا پڑھتا رہا. اس دعا کی برکت سے میری جتنی اولادیں سب نیک اور صالح بن گئیں, سب اولادیں نیک صالح بن گئیں, سب اولادیں جو ہے آنکھوں کی ٹھنڈک بن گئیں. تو بھائی ہم بھی یہ چاہتے ہیں, میں بھی یہ چاہتا ہوں, آپ بھی یہ چاہتے ہیں, تو اس کو معمول بنا لیں. سمجھ آ گئی بات یا مزید وضاحت کی ضرورت ہے؟ اللہ. تو حضرت یہ کام کر لیں, یہ تو ہے طریقہ, اور باقی نیک اور صالح بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تبدیلی کا آغاز جو ہے وہ آپ اپنی ذات سے شروع کریں. باتیں تو بہت ساری مجھے یاد آ رہی ہیں, وقت بھی ہو چکا ہے. بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو, ہماری بیوی بچوں کو اللہ ہماری آنکھوں کا بولے نا ٹھنڈک بنا دے, ٹھنڈک بنا دے. ان کو دیکھ کر دل کو قرار نصیب ہو جائے, دل کو سکون نصیب ہو جائے, دل باغ باغ ہو جائے.
تو ان دعاؤں کا، اس دعا کا اہتمام کریں جس کی میں نے، اور آگے جملہ کیا ہے وقت ہو چکا ہے، بس میں جلدی سے بات کر لیتا ہوں. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ ہم سب کو متقیوں کا امام اور متقیوں کا پیشوا بنا دیں. متقیوں کا امام اور متقیوں کا پیشوا بنا دیں. اب ایک صاحب کہنے لگے، ایک دفعہ بات ہوئی کسی پروگرام میں نے یہی آیت پڑھی تھی اور بات ہو رہی تھی، کسی مدرسے کا سالانہ پروگرام تھا، تو میں نے وہاں اس موقع پر بھی میں نے یہ بات کہی، آپ کے سامنے بھی میں یہ آج بات پہلی دفعہ ذکر کر رہا ہوں. تو لوگ کہتے ہیں کہ جی اولاد کا نیک ہونا، اولاد کا صالح ہونا، اولاد کا متقی ہونا، اولاد کا آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا، یہ تو آپ کی ساری گفتگو سے ہمیں سمجھ میں آ گیا. سمجھ میں آ گیا، یہ نہیں سمجھ میں آیا، آگے نہیں آیا. لیکن یہ آخری جو بات کہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ اوپر سے گزر گئی. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو متقیوں کا امام بنا دے، مقتدا بنا دے، پیشوا بنا دے. کیا مطلب؟ یہ بات سمجھا دیں. میں نے ان کو ایک مثال سے بات سمجھائی، کہنے لگے کہ واقعی عجیب بات ہے. آپ کو بھی سمجھا دوں اسی انداز سے، مختصر سی بات کروں گا. میں نے کہا، توجہ ہے سب کی ہے، میں نے کہا کہ آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیں. آپ اپنے بچے کو، میرے ساتھ ساتھ بولیں پھر مجھے بھی مزہ آئے گا بات کرنے میں. آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنا دیں اور پھر اس کے بعد رمضان میں آپ اس کو مصلی پر کھڑا کر دیں. اب جب یہ امامت کرے گا تو پیچھے کتنے متقی ہوں گے؟ کتنے متقی ہوں گے؟ وہ متقیوں کا پیشوا اور امام بنا کہ نہیں بنا؟ یہ ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. نہیں سمجھے بات؟ اب میں اس کو مرچ مسالہ لگا کر بھی میں بیان کر سکتا ہوں بہت پھیلا کے، لیکن وقت کم ہے، بس اتنی سی مختصر سی بات بتا دی. آپ حافظ قرآن بنا دیں اور آگے اس کو کھڑا کر دیں مصلی پر، اور جب وہ نماز پڑھائے گا تو آپ اس کے پیچھے کتنے نیک، صالح، متقی، اللہ والے، نیک، عابد، زاہد لوگ پیچھے کھڑے ہوں گے. اس کے پیچھے اس کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے. جب نماز پڑھیں گے تو یہ امام کس کا ہوا؟ کس کا ہوا؟ متقیوں کا امام بن گیا. کر کے دیکھ لیں. اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.